سوراخ ہیں. ایک ناک کے سوراخ سے قرآن کی مہک سونگتا ہوں, دوسرے سے محمد کے فرمان کی مہک سونگتا ہوں. میرے پاس تیسرا سوراخ ہی نہیں کہ ہم کسی اور چیز کی خوشبو کو سونگ سکیں. ہمارے دو ہی پیر ہیں, ایک رب کے قرآن کی طرف اڑتے ہیں اور دوسرے محمد کے فرمان کی طرف اڑتے ہیں. ہمارا تیسرا پیر ہی نہیں کہ تیسری طرف چلیں. ہمارے پاس صرف دو ہی پیر ہیں, ایک رب کے بنائے ہوئے مکے کی طرف اڑتا ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ کی دفن ہونے والی جگہ مدینہ کی طرف اڑتا ہے. ہم ایمان مکے والے مدینے والے پر لائے ہیں. ہمارا تیسرا پیر ہی نہیں کہ کسی اور شہر کو ہم مقدس مانے جو مکہ اور مدینہ کو مانتے ہیں. وہ لوگوں, اب کسی کے پاس تیسرا پیر ہو تو وہ اڑتا جائے, کسی کے پاس تیسری آنکھ ہو وہ دیکھتا جائے, اور ہم شوق سے کہیں گے کہ جاؤ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں, اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہم شاعر کے شعر میں تبدیلی کرتے ہوئے تمہیں نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ایسا نہیں, تم نے تو رپٹ یہ لکھوائی ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. جرجیس نام لیتا ہے چیتا کیمپ میں خدا کا اس زمانے میں. میرے پیارے ساتھیوں, شوق سے تم اپنا کام کرو, ہم آزادی دیتے ہیں. آؤ ہنر آزمائے ستمگر, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو اپنا قانونی شکنجہ لے کے چل, ہم محمد کا فرمان لے کے چلتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کس کے سینے میں کتنا دم ہے, کتنی طاقت ہے. اللہ کی قسم, جب تک بولوں گا رب کا قرآن بتاؤں گا, نبی کا فرمان بتاؤں گا. سنیے, میری خوش نصیبی اس میں ہے کہ ہم تو دوسرے مذہب کی کتابوں سے بھی جناب محمد رسول اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک مولانا صاحب آئے بیچارے, وہ کہہ گئے حدیث الگ ہوتی ہے سنت الگ ہوتی ہے. یہ ہے بیچاری حدیث کی سمجھ. جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ نام نہیں لوں گا, بڑی مبارک ہستی ہے, اس کا نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا مجھے. کتنی مبارک ہستی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, یہ ہے حدیث. اور اللہ کے نبی بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے, یہ ہے سنت. اب آپ اہل سنت بنو گے یا اہل حدیث بنو گے؟ اپنے گھر کی کتابیں ہی پڑھ لیے ہوتے تو یہ لفظ منہ پہ نہیں آتا. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, اپنے گھر کی خانہ ساز شریعت کو تم خود ہی برباد کر رہے ہو, تو میں کیا کروں؟ چلو مسئلہ بعد میں بتاؤں گا. ابھی اتنا بتا دوں میرے بھائیوں کہ یہ جب لوگ سمجھیں گے کہ سنت یہ ہے اور حدیث یہ ہے, حدیث الگ ہوتی ہے سنت الگ ہوتی ہے, وہ نام لے رہا ہے اہل حدیث بنو گے یا اہل سنت. مطلب اگر اہل حدیث بننا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو. گنو گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کس پارٹی میں زیادہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر گنانا شروع کر دوں اور ان مولویوں کی فہرست پکے ثبوت کے ساتھ, تو شاید آپ دوبارہ پروگرام نہیں ہونے دو گے. یہ نہ سوچو کہ آپ کا ہو جائے گا, وہ بھی مشکل ہے, کیونکہ آگ لگتی ہے تو دونوں طرف سے لگتی ہے. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں. آئیے, ایک کیسٹ ہے میرے پاس, مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مولانا صاحب یہاں تک پہنچ چکے ہیں. وہ کیسٹ میں پارسل کر کے بھیج دوں گا یا بقرعید بعد آ رہا ہوں. اسی مولوی کی کیسٹ ہے جس نے ہماری ماں بہنوں کے خلاف جو جملے بولے, آپ غور کریے گا اس جملے پر. کہتا ہے اہل حدیث ہو, اپنی عورتوں کو میری مسجدوں میں بھی بھیج دیا کرو. کیا کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی مسجد میں اپنی عورتوں کو نہ بھیجو؟ ہمارے گنڈے, چور, شرابی لڑکے بھی سب نمازی بن جائیں گے, اور 9 مہینے کے بعد تمہاری ماں بہن بیٹی کا جو رزلٹ نکلے گا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. یہ اس مولوی کے الفاظ ہیں جس نے حدیث اور سنت کے درمیان فرق پیدا کیا ہے. وہ کیسے اگر آپ سنو گے تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے کہ کیا مولوی کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں. اور ہم نے کہا اس مولوی کا کیا جواب دوں جو خود ہی اپنی اوقات بتا رہا ہے کہ اس کی پبلک کیسی ہے, کہ مسجد میں آنے والے نوجوان لڑکی, مسجد میں آنے والی بحیا, باپردہ اور بابرقع عورتوں کو نہ چھوڑیں تو بازارو عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو. کیا جواب دیا جائے؟
دور ایسا ہے کہہ نہیں سکتے ہو کیوں چلمن سے چھپے بیٹھے ہو، نہ صاف دکھتے ہو نہ آیا ہوتے ہو۔ آج کا دور ایسا ہے کہ تم جو بولتے ہو وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے جمشید پور میں فون کر کے ای میل کر کے آپ وہ کیسے بھی یہاں منگوا سکتے ہو۔ آج کا دور وہ دور ہے۔ آئیے مجھ سے موبائل نمبر لیجئے، آئیے مجھ سے ای میل نمبر لیجئے اور پکڑو میرا قریبان، کاٹا نہ کرو، جمشید پور میں فون کر کے پوچھو کہ الفاظ کہے تھے یا نہیں کہے تھے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ ہے صاحب مفتی جو مفت میں گالیاں دینے کی ڈگری ملی ہوئی ہے۔ یہ مفتی نہیں ہے، مفت میں ڈگریاں گالی دینے کی ڈگری ملی ہوئی ہے۔ تم شوق سے کہو، میرے نبی نے بھی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گالی کیا ملی؟ وہ بھی بہت بڑا مفتی تھا عرب کا جس نے گالی دی تھی۔ نبی کا چچا کہتا تبن لک یا محمد، لہذا جماعتا نا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے جمع کیا ہے؟ آہا، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ اتنے گندے لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ عورتیں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی، لیکن اس دور میں بھی مجال نہیں تھی کہ ایک نظر اٹھا کر اس کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ وہ عبادت سمجھا کرتی تھی، اس کو کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ میرے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ 100 سونے کے سکے کس کو ملے۔ 100 سونے کے سکوں سے مراد، دیکھیے آج آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے، 5 لاکھ روپیہ، لیکن آپ کا بیٹا اگر یہ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ نے اس نبی کو یہ کہہ کر سرفراز کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تو آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اتنا ہی کہہ دوں کہ عرش پہ رب العالمین ہے، فرش پہ رحمت للعالمین۔ سنیے، قرآن ایک قانون ہے اور اس قرآن کو پریکٹیکل کر کے نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ہستی بھیجی تو اس کے لیے انتخاب فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔